بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة اللهم ارحم أهل غزة اللهم ارحم أطفال غزة اللهم ارحم أهل غزة وصلى الله على النبي الكريم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام اللہ یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، یہ زبان سوال کرنے کے قابل نہیں۔ اللہ آپ ہمارے پالنہار ہیں، آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ اے اللہ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، اللہ آپ سے نہ کہے تو کس سے کہے۔ اللہ یہ اتنا بڑا مجمع آج آپ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ ہم آپ کے گھر کے مہمان ہیں۔ اے اللہ جب کوئی مہمان آتا ہے میزبان اس کا اکرام کرتا ہے۔ اللہ آپ نے ہم گناہ گاروں کو اپنے گھر میں جگہ دے دی، یہ ہمارے لیے بہت بڑا اکرام ہے، ورنہ ہم تو اتنے گناہ گار تھے کہ آپ گیٹ سے ہمیں واپس کر دیتے کہ مردودو تم نے میری نعمتیں کھائی ہیں اور میری ہی نافرمانیاں کی ہیں، تم نے راتوں کی تنہائیوں میں کالے کرتوت کیے ہیں، تم میرے گھر میں آنے کے قابل نہیں۔ اے اللہ تو نے ہمارے گناہوں پر پردہ رکھا، ستاری کا معاملہ کیا اور آج عزت اور اکرام کے ساتھ اپنے گھر میں بٹھایا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کر دینا چاہتے ہیں۔ اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ یہ اللہ اتنی بڑی ہم آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ اللہ یہ آپ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ اے اللہ رات کا سناٹا تھا، اے اللہ رات کے 2-2:30 بج رہے تھے، کوئی مسافر بس اسٹینڈ پر آیا اور اسی بس اسٹینڈ پر سو گیا۔ رات کو اس کو بھوک محسوس ہوئی، اس نے دیکھا کہ اب کوئی کھانے کا ٹھکانہ نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے محلے میں آیا اور اس نے آواز لگائی، او اونچی عمارتوں والوں، او مالداروں، ایک تمہارے شہر میں مسافر آیا ہے، اس کو شدت کی بھوک لگی ہے۔ جن جن کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ کوئی مسافر ہمارے شہر میں آیا ہے، اس نے اپنی اہلیہ کو جگایا، اٹھایا اور دیکھ اللہ کی بندی، کوئی یہ جھوٹا مسافر نہیں ہے، یہ جھوٹا فقیر نہیں ہے، یہ سچا ضرورت مند ہے۔ وہ اپنی اہلیہ کو جگا کر اے اللہ 2 روٹی گرم گرم پکا کر اور سالن اس کو حوالے کرتا ہے۔ اے اللہ اگر اس کی ضرورت ایک گھر سے پوری نہ ہو تو دوسری صدا لگاتا ہے،
دوسری جگہ آواز دیتا ہے، اے اللہ کسی نہ کسی گھر پر اس کی ضرورت پوری ہو ہی جاتی ہے۔ اللہ ہم ایسے فقیر اور بھکاری ہیں کہ آپ کے علاوہ ہماری ضرورت کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ اے اللہ آپ معاف کر دیجئے۔ اے اللہ ہماری ضرورت مغفرت ہے۔ اللہ مغفرت کا اشرہ گزر چکا ہے، رحمت کا اشرہ بھی گزر چکا ہے، ہم نے دونوں اشروں کو کوتاہیوں میں گزار دیا۔ اے اللہ ہم نے بڑا قصور کیا ہے، اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ اے اللہ آپ 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں نا، اللہ اس محبت کا واسطہ آج ہم کو معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ ماں جب اپنے بچے سے رٹ جاتی ہیں اور غصے میں اس کو کہتی ہے کہ نکل میرے قابل تو نہیں ہے، اے اللہ جب ماں اپنے بچے کو کسی غلطی کی وجہ سے دھکا دے کر گھر سے نکالتی ہیں، بچہ وقتی طور پر تو نکل جاتا ہے، جب محلے کے آخری کنارے پر جاتا ہے تو مڑ مڑ کر ماں کی طرف دیکھتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ میں اس کے علاوہ کہاں جاؤں گا، ماں نے غصے میں تو مجھے گھر سے نکال دی ہے، لیکن اس کی ممتا ضرور جاگے گی۔ وہ روڈ کے کنارے پر کھڑے ہو کر کبھی ماں کو دیکھتا ہے، کبھی اگلی گلی کو دیکھتا ہے، اگلا راستہ تو اس کو بہت لمبا نظر آتا ہے، لیکن وہاں کوئی امید کی کرن نہیں ہوتی ہے۔ اس کو پتہ ہے میری ماں ہی سب کچھ ہے، یہی مجھے نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، صاف ستھرے کپڑے پہناتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، پیارا بوسہ دیتی ہے، اپنی گود میں سہلاتی ہے۔ وہ روتے روتے اپنے گھر واپس آتا ہے، پھر دروازے کو دستک دیتا ہے اور ماں کو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ روتے روتے یہ کہتا ہے، امی پلیز مجھے مت بھگائیے، میرا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، آپ کو آپ کی محبت کا واسطہ۔ ماں اس بھگائے ہوئے بچے کو گھر میں لے جاتی ہے، قریب بٹھاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے۔ اے اللہ اس ماں سے بھی زیادہ آپ سے ہم سے محبت کرتے ہیں، اللہ آپ کو اس محبت کا واسطہ ہم سب کو معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ آپ معاف نہ کرنا چاہے تب بھی معاف کر دیجئے۔ اے اللہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، پہلے عشرے کا کئی واقعہ ہے، کسی نے لکھنے والے نے عجیب بات لکھی ہے کہ ایک چھوٹا سا مکان تھا، اسی کے پڑوس میں ایک بلڈنگ تھی، وہاں جو ہے تو کمکمے ٹمٹما رہے تھے اور یہ آوازیں آ رہی تھی، یہ کپڑا میرا ہے، یہ چپل میری ہے۔ اسی چھوٹے مکان سے ایک یتیم بچے نے اپنی ماں سے سوال کیا، امی یہ رات کے سناٹے میں یہ کیسی آوازیں ہیں؟ اس کی ماں روتے روتے کہنے لگی، بیٹے یہ عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، ان کے ابو نے ان کے لیے کپڑے لے آئے ہیں، ان کے لیے چپل خریدی ہے، ان کے لیے عید کا سامان لے کر آئے۔ وہ بیٹا اپنی ماں کو دیکھ کر کہتا ہے، امی میرے ابو میرے لیے کب لائیں گے؟ امی میرے ابو میرے لیے کب آئیں گے؟ ماں اپنا تھر تھراتا ہوا ہاتھ، کپ کپاتا ہوا ہاتھ اس کے سر میں رکھ کر اس کے سر کو سہلاتی ہے اور اپنے آنسوؤں کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے، بیٹے تیرے ابو بہت دور چلے گئے، وہ اب نہیں آئیں گے، اب نہیں آئیں گے۔ اے اللہ وہی یتیم بچہ روزانہ اسکول سے واپس آتے آتے، مکتب سے گھر جاتے جاتے دیکھتا ہے کہ کئی پھل فروٹ کی گاڑیاں لگی ہوئی ہیں، طرح طرح کے پھل فروٹ مارکیٹ میں بک رہے ہیں، لیکن افطاری کے وقت جب اپنے ماں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ امی گاڑی پر فروٹ تھا، وہ فروٹ اپنے گھر کیوں نہیں آیا؟ پڑوس کے انکل تو تھیلی بھر کر سامان لے آئے ہیں، کیا ہمارے ابو نہیں لے کر آئیں گے؟ ماں روتی بلبلاتی اپنے بچے کو سمجھاتی ہے کہ بیٹے تیرے ابو چلے گئے، تو کتنے بار سوال کرتا ہے۔ پھر وہ بیٹا یوں کہتا ہے، امی اگر میں بڑا ہوتا تو میں بھی کام پہ جاتا، میں بھی آپ کے لیے پھل فروٹ لے کر آتا، میں بھی عید کے کپڑے آپ کے لیے خرید کر لے کر آتا۔ امی آپ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اچھے دن دکھائے، اللہ مجھے اچھا کاروبار والا بنائے، باصلاحیت بنائے،
اے اللہ ایسے کئی یتیم بچے اپنی ماؤں سے سوال کر رہے ہیں اور ان کی مائیں سوائے آنسو کے ان کو کچھ نہیں دے پا رہی ہیں۔ اللہ ایسے یتیم بچوں کی کفالت کا بہترین انتظام فرما دیجئے، اے اللہ بہترین انتظام فرما دیجئے۔ اے اللہ کہیں ہم سے ان یتیموں اور بیواؤں کے سلسلے میں کوتاہی نہ ہو جائے، اے اللہ ہمیں بھی ان کے تعاون کی توفیق مرحمت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے ان نوجوانوں کو محلے کے جو اس سلسلے میں فکر مند رہتے ہیں ہر سال، اے اللہ ان کی اس قربانی کو قبول فرمائیے، تمام تعاون کرنے والے احباب کو جزائے خیر عطا فرمائیے۔ اے اللہ رات کی تنہائیوں میں تحقیق کر کر ہر مستحق تک کا ان کا کام یہ جو ہے اے اللہ قابل ستائش ہے۔ اللہ ان کی جان میں، مال میں، عزت آبرو میں، ان کی نسلوں میں برکت عطا فرمائیے، ان کی نسلوں میں اہل علم پیدا فرمائیے، دانشوران قوم و ملت پیدا فرمائیے، امت کا درد رکھنے والا ہم سب کو بنا دیجئے۔ اے اللہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، سعادتوں و برکتوں کا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ یہ مہینہ، یہ آخری عشرہ خصوصاً جہنم سے نجات کا ہے، جہنم سے خلاصی کا ہے۔ اللہ اس عشرے میں ہم سب کو معاف کر دیجئے۔ اللہ اگر 3 عشرے گزر جانے کے بعد، اتنے روزے تراویح رکھنے اور پڑھنے کے بعد بھی ہماری مغفرت نہ ہو تو ہم سب محروم کوئی نہیں ہے، ہم سب بدقسمت کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ ہم سب کو معاف کر دیجئے، جہنم سے خلاصی عطا فرما دیجئے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے۔ ہمارے والدین کی مغفرت فرمائیے، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرمائیے، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرمائیے، ہمارے دوستوں کی مغفرت فرمائیے، ہم سے محبت رکھنے والوں کی مغفرت فرمائیے، ہم سے تعلق رکھنے والوں کی مغفرت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے چھوٹوں کی مغفرت فرمائیے، بڑوں کی مغفرت فرمائیے، مرحومین کی مغفرت فرمائیے، زندوں کی مغفرت فرمائیے۔ اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے جان کی، مال کی، عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے، اس کے ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے اس ملک میں بھی امن و امان قائم فرمائیے۔ اے اللہ دشمنان اسلام ہمارے اس ملک کے مسلمانوں کو ستانا چاہ رہے ہیں، پریشان کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ پریشان کر رہے ہیں، اللہ ان کی سازشوں کو انہی پر الٹ دیجئے، ان کی سازشوں کو انہی پر پلٹ دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اس ملک میں اے اللہ مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، دعوت و تبلیغ کی، دینی تبلیغی مراکز کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہم سب میں محبتیں پیدا فرمائیے، اتحاد پیدا فرمائیے، ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع فرمائیے۔ اے اللہ آپسی انتشار کو، آپسی خلفشار کو، آپسی اختلاف کو اے اللہ ختم فرمائیے۔ اے اللہ اس موقع پر آج کی رات میں بہت ساری ماؤں بہنوں نے قرآن کریم کا ختم کیا ہے، معصوم بچے مکتب کے بچوں نے قرآن کا ختم کیا ہے، اور آج تراویح میں ہم گناہ گاروں نے قرآن کا ختم کیا ہے۔ اللہ کسی ایک کے قرآن کی برکت سے ہم کو معاف کر دیجئے۔ کسی ایک کا قرآن پڑھنا تو آپ کو پسند آیا ہوگا، کسی ایک کا قرآن سننا تو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اے اللہ کئی بزرگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ صحیح سے چلنا نہیں آ رہا ہے، اے اللہ ڈنڈا ٹیک کر اے اللہ کئی منٹوں میں اے اللہ مسجد پہنچتے ہیں، محبتوں کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں۔ اے اللہ کئی بزرگ بیٹھنا مشکل ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود اے اللہ آپ کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ اے اللہ کسی ایک کا سجدہ تو آپ کو پسند آیا ہوگا، اے اللہ اس سجدے کی برکت سے ہم کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھول جیسی جوانی رکھنے والے کئی نوجوان رات کو آتے ہیں، مسجد کا دروازہ آہستہ سے کھولتے ہیں کہ کسی کو احساس نہ ہو، کسی کو پتہ نہ چلے، اور اپنی جوانی کے اے اللہ بہترین دن، بہترین ایام اے اللہ رات کی 2 ڈھائی 3 بجے اسی مسجد میں آ کر اے اللہ آپ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں۔ اے اللہ ان میں سے کسی ایک کا رونا تو آپ کو پسند ہوگا، اے اللہ ان کے رونے کی برکت سے ہم سب کو معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ اللہ بڑی غفلتوں بھری ہم زندگی گزار رہے ہیں، پتہ نہیں زندگی کی شام کس گلی میں ہو جائے۔ اے اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے ہم سب کو معاف کر دیجئے۔ قبل اس کے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، آپ غسل توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ قبل اس کے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں، آپ تقوی کا لباس پہنا دیجئے۔ قبل اس کے کہ لوگ ہمیں قبرستان چھوڑائیں، اے اللہ ان ہاتھوں نے کئی لوگوں کو نہلایا ہے، کفن پہنایا ہے، قبرستان چھوڑایا ہے۔ اے اللہ ایک دن وہ بھی ہوگا، جنازہ ہمارا ہوگا، کاندھے کسی اور کے ہوگے۔
اللہ ان ہاتھوں نے کئی قبروں پر مٹی ڈالی ہے، ایک دن وہ ہوں گے کہ ہم بغیر کسی حرکت کے قبر میں پڑے ہوئے ہوں گے، لوگ آخری مٹی ڈال رہے ہوں گے، دعا پڑھی جا رہی ہوگی، اللہ اس وقت تو ہم بے بس ہوں گے، ایک سبحان اللہ کے محتاج ہوں گے۔ اللہ آج آپ نے موقع دیا کہ ہم نمازیں پڑھ سکے، روزہ رکھ سکے، تراویح پڑھ سکے، تلاوت کر سکے، ذکر و اذکار کر سکے، آپ کے سامنے سجدے کر سکے، صدقہ و خیرات کر سکے، زکوٰۃ ادا کر سکے، حج کو جا سکے۔ اے اللہ یہ سارے اعمال ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائے۔ اے اللہ ہمیں ایسا تعلق آپ کا نصیب فرما دیجئے کہ ہم دنیا سے جب جائیں تو آپ ہم سے راضی ہو، ہم آپ سے راضی ہوں، اور کسی کا کوئی حق ہم پر باقی نہ ہو۔ اے اللہ ایسے فیصلے فرما دیجئے، قرآن کریم کی برکت سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ بہت سے لوگ تجارت کے اعتبار سے پریشان ہیں، سال ہا سال گزر گئے، کوئی اچھا کاروبار نہیں، کوئی اچھا جاب نہیں، کوئی اچھی نوکری نہیں۔ اے اللہ والدین بھی بچوں کو لے کر پریشان ہیں۔ اے اللہ ہر ایک کو اچھی مناسب تجارت عطا فرما دیجئے، مناسب نوکری عطا فرما دیجئے، ان کی محنتوں کا صلہ انہیں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کی محنتوں کا صلہ انہیں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ رمضان کے مبارک مہینے میں اے اللہ ان خواتین کو فراموش کرنا بڑی ناانصافی ہوگی جو رات کے 2 ڈھائی بجے اٹھ کر اے اللہ سحری کا انتظام کرتی ہیں۔ کئی خواتین نے بھی دعا کی درخواست کی ہے کہ آج قرآن کے موقع پر ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اے اللہ وہ ہماری بڑی محسن ہیں، اے اللہ ان کو آپ بہترین جزائے خیر عطا فرمائیے۔ ہم غصے میں آتے ہیں، کبھی ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے ہیں، کئی مرتبہ وہ اپنے بسترے میں روتی ہیں کہ اللہ آپ نے کیسا جلاد شوہر دے دیا ہے کہ اس کے پورے ناز و نخرے پورے کرنے کے بعد بھی ذرا محبت بھرے جملے نہیں کہتا ہے، ذرا محبت سے پیش نہیں آتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو ان کے ساتھ حقوق کی ادائیگی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ کیسے ظالم لوگ پیدا ہو گئے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ 3 سال کی معصوم بچی کو بھی نہیں بخشا۔ زمانے جاہلیت میں ہم نے سنا تھا کہ لوگ زندہ بچیوں کو زمین میں زندہ درگور کر دیتے۔ اللہ ہماری جہالت اتنی بڑھ چکی ہے کہ معصوم بچیوں کو، گود لی ہوئی بچیوں کو گلا دبا دبا کر، بھوکا رکھ رکھ کر، کیسا سخت کلیجہ ہوگا اللہ۔ اللہ ایسی سختی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ معصوم کلی تھی اللہ، ابھی آنکھیں دنیا دیکھی نہیں تھی، اس سے پہلے آپ کے حوالے کر دی گئی ہے۔ اے اللہ ظالموں سے بدلہ لے لیجئے، ظالموں سے بدلہ لے لیجئے اللہ۔ جب سے وہ تصویر دیکھی ہے تب سے اللہ پریشان ہے کہ اس معاشرے میں بھی ایسے خبیث لوگ رہتے ہیں جو معصوم بچیوں کو کیا کلیجے ہیں، کیا ضمیر ہو چکے ہیں۔ اللہ ایسی سخت دلی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ رمضان جیسے مبارک مہینے کی قدر نہ کی، رمضان جیسے مبارک ایام چل رہے اس کا تک احساس نہیں۔ اے اللہ آپ ہمیں اچھی توفیق دے دیجئے، اچھی صحبتیں عطا فرمائیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ برے لوگوں کی بری صحبتوں کا اثر ہے، یہ برے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا نتیجہ ہے۔ اللہ ہمیں آپ کے نیک لوگوں کی صحبتیں عطا فرمائیے، مسجد کا ماحول عطا فرمائیے۔ اے اللہ ایسی جگہ جہاں آپ تربیت کرتے ہیں، ذکر کی مجالس، خانقاہوں کی مجالس، دعوت و تبلیغ کا راستہ، علماء کی صحبتیں، مدارس کے علماء سے محبت، اے اللہ جہاں بھی ہمارا ایمان بنتا ہو بڑھتا ہو، اے اللہ ایسی جگہوں پر ہمیں اٹھنے بیٹھنے اور ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ شرابی، کبابی، جواری، سٹے کھیلنے والوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ شیخ سعدی نے کہا تھا صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ نیک لوگوں کی صحبت تجھے نیک بنائے گی اور برے لوگوں کی صحبت تجھے برا بنائے گی۔ اللہ ہم بروں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو برے بنتے جا رہے ہیں، اللہ ہمیں اچھی صحبتیں عطا فرمائیے۔ آپ نے قرآن میں کہا
کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہو۔ اللہ ہمیں خود بھی نیک بنا دیجئے اور نیک لوگوں کی صحبتیں عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہم ان معصوم چہروں کو نہیں بھلا سکتے ہیں۔ اللہ آج کے دن میں ہم نے کئی لوگوں سے خود بھی درخواست کی ہیں، اے اللہ کہ ہمارے فلسطین بھائیوں کے لیے دعا کریں۔ اے اللہ ان معصوم چہروں کو ہم نہیں بھلا سکتے ہیں کہ جو معصوم بچے خالی پانی کی بوتلیں لے کر ایک راستے سے دوسرے راستے، دوسرے راستے سے تیسرے راستے، ایک ٹنکی سے دوسری ٹنکی، اے اللہ معصوم کا چہرہ اب بھی آنکھوں میں گھوم رہا ہے کہ جو ایک پانی کی ٹنکی کے پاس جا کر کھڑا ہے اور نل چالو کرتا ہے، کئی دیر تک کھڑا ہوتا ہے لیکن ایک قطرہ بھی اس ٹنکی میں سے نہیں آتا۔ ماں نے اس کو بھیجا تھا کہ بیٹے دیکھ کسی گلی میں تجھے پانی کا قطرہ مل جائے تو تیری اس بے بس ماں کے لیے بھی لے آنا۔ جب اس ٹنکی میں اس کو پانی نہیں ملا تو دونوں ہاتھوں میں 2 بوتل لے کر روتا، بلبلاتا، چلاتا کہ اب کہاں جاؤں، جو بہت بڑا میرا سہارا تھی میری ماں وہ بھی بے بس ہو چکی۔ ماں تو یہ جذبہ تھا کہ بچہ اتنا پیاسا ہے کہ آنکھوں کے آنسو اس کو پلا دوں تاکہ اس کی پیاس بجھ جائے۔ زبان میں آنے والا تھوک اس کو چٹا دوں تاکہ میرے بچے کا حلق سوکھ جائے، حلق تر ہو جائے۔ جب بچہ بے بس ہو کر اپنے گھر لوٹتا ہے، ابو کی طرف دیکھتا ہے اور ابو کی گود میں بیٹھ کر کہتا ہے ابو جنت میں پانی مل جائے گا نا۔ بچے امید ہار چکے ہیں، اللہ سب آسمانوں کی طرف نظر اٹھائے دیکھ رہے ہیں۔ لوگ ہمیں طعنہ دے رہے ہیں کہ مسلمانوں آواز دو اپنے خدا کو اور بچا لو فلسطین کے مسلمانوں کو۔ اللہ ایک بار بتا دیجئے، اللہ اپنی طاقت کا اظہار کر دیجئے، اللہ اپنی طاقت بتا دیجئے۔ اللہ ہمارا تو عقیدہ ہے، ہم تو آپ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ آپ پہلے بھی تھے، ابھی بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ ہی کر رہے ہیں، جو ہوا آپ نے کیا، جو مستقبل میں ہوگا آپ کریں گے۔ اللہ ہم آپ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں۔ اے اللہ ہم تو عیشوں میں زندگی گزار رہے ہیں، نعمتوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے وہ فلسطین کے معصوم بچے جو سحری کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں اور بمباری کا شکار ہو جاتے ہیں، اگر کوئی بچہ اس میں سے بچ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں۔ ایسے حالات میں بھی اللہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہے، ان فلسطین کے مسلمانوں کا عقیدہ مضبوط ہے۔ اللہ آپ دشمنوں کو ہلاک کر دیجئے، ان کو مذہب چٹا دیجئے۔ اے اللہ ان کو ہلاک کر دیجئے، ان کی ہڈی ہڈی توڑ دیجئے۔ اے اللہ یہ یہود ہمیشہ خلاف ورزی کرتے آئے ہیں۔ اے اللہ مسلمان مطمئن تھے، فلسطین کے مجاہدین مطمئن تھے کہ اب صلح ہو چکی ہے، معاہدہ طے ہو چکا ہے۔ اے اللہ کیسے یہ بے بھروسہ اور کیسی قوم ہے، اور حقیقت میں انہوں نے نبیوں کو بھی دھوکہ دیا ہے۔ اللہ وہ منظر بھی یاد آ رہا ہے کہ معصوم بچوں کے ساتھ مائیں وہی اپنے خیموں میں، اے اللہ بلڈنگیں تو پوری ٹوٹ چکی ہیں، اے اللہ گھر تو پورے تباہ ہو چکے ہیں، خیمے لگا کر جو مستورات اپنے بچوں کے ساتھ صبح سحری کے لیے اٹھی، معصوم بچوں کو لے کر سحری کر رہی تھی، اچانک بم برسا دیا گیا۔ اللہ سحری کدھر چلے گئی کسی کو کچھ پتہ نہیں، لوگوں کے اے اللہ گوشت کے لوتھڑے اڑ گئے، اے اللہ بم کے شکار ہو گئے، بمباری کے شکار ہو گئے۔ اے اللہ 300 لوگ بیک وقت ہلاک ہو چکے ہیں، آپ شہید ہو چکے۔ اے اللہ ایسے ظالم لوگوں سے امت کی حفاظت فرمائیے، حفاظت فرمائیے اللہ۔ اس رات میں اے اللہ نہ جانے کیسے کیسے غموں کے مارے اور دلوں کے دکھیارے آپ کے سامنے آنسو کی نالیاں بہا رہے ہیں۔ اے اللہ آنسو بہا رہے ہیں، کسی ایک کی آہ تو قبول کر لیجیے اللہ، حالات کو بدل دیجیے اللہ۔ زمین و آسمان کے بدلتے ہوئے تیور بتلا رہے ہیں کہ اب ناراض ہو چکے ہیں۔ اے اللہ فلسطین کے حالات بتا رہے ہیں کہ اب ناراض ہو چکے ہیں، ہمارے ملک کے بدلتے حالات بتا رہے ہیں کہ اب ناراض ہو چکے ہیں۔ اللہ راضی ہو جائیے، اللہ راضی ہو جائیے اللہ، مدد کے فیصلے فرما دیجئے، نصرت کے فیصلے فرما دیجئے اللہ۔ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بہترین کھانے کا انتظام فرما دیجئے اللہ۔ آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے اللہ، آپ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ان کے لیے بہترین پانی کا انتظام کر دیجئے
اللہ پانی کی اتنی کمی ہو چکی ہے کہ لوگ کیچڑ کو اٹھا کر اس کو دوپٹے میں لپیٹ کر اے اللہ اس سے پانی نکال رہے ہیں، اسی کو صاف کر کے اپنے بچوں کے حلق گیلے کر رہے ہیں۔ اے اللہ یہ سب ہمارے سامنے ہیں۔ اے اللہ 2-3 دن پہلے کا واقعہ ہے، ایک فلسطین بھائی نے ایک پیغام ہمارے ملک کے نام بھیجا، حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ مولانا ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ پیغام سنا دیجئے کہ اب چند گھنٹے کی بات ہے، اب فلسطین کی خبر آپ کے پاس نہیں آئے گی، چند گھنٹوں میں ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اے اللہ یہ صورتحال ہو چکی ہے، اللہ آپ ہی کی مدد شامل حال ہو تو اے اللہ ان کا کام بن سکتا ہے۔ اللہ وہ پوری قوم سے مایوس ہو چکے ہیں، وہ تمام ممالک سے مایوس ہو چکے ہیں۔ اے اللہ ان الحکم الا للہ، حکم آپ کا چلتا ہے، اللہ آپ ہی دلوں کے پلٹنے والے ہیں۔ اے اللہ سبھی ملک والوں کو ان کے خلاف کھڑا کر دیجئے۔ اے اللہ ہمیں بائیکاٹ مہم کو بڑھانے کی اے اللہ توفیق عطا فرما دیجئے، اسرائیلی اشیاء کا ہمیں بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ عید برات کے موقع پر اے اللہ ہمیں فلسطینی مسلمانوں کے بھائیوں کے احساس کے ساتھ اپنی عید برات کی خوشیاں اے اللہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائیے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے شوق میں، اپنے جذبات میں، صرف سیر و تفریح کے جذبات سے گھومنے کے لیے ادھر ادھر نکل جائے اور کل کو فلسطین کے وہ مسلمان ہمیں یہ آواز دے کہ ہندوستان کے مسلمانوں ہم پر بم برسائے جا رہے تھے، ہم پانی کے قطرے قطرے کے لیے ترس رہے تھے اور تم عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے۔ اے اللہ ایک فلسطینی بچے نے یہ جملہ بھی کہا کہ اللہ جو مسلمانوں کو ہماری کچھ پڑی نہیں ہے، اے اللہ 2 ارب مسلمان تماشا بن کر ہمارا منظر دیکھ رہے ہیں، لیکن ذرہ برابر بھی ان کی پیشانی پر بل نہیں آ رہا۔ اس فلسطینی بچے نے یہ کہا کہ اللہ ایسے مسلمانوں کے روزے قبول نہ کرنا، ایسے مسلمانوں کے روزے قبول نہ کرنا، ان کی نمازیں قبول نہ کرنا، ان کے صدقہ خیرات قبول نہ کرنا۔ اے اللہ کہ ایسے مجرموں میں ہم شمار نہ ہو جائے، اس لیے ان کا احساس عطا فرمائیے۔ اللہ ہم جو کچھ ان کے لیے کر سکتے ہیں، خصوصاً ہمیں روزانہ ان کے لیے دعا کا اہتمام نصیب فرمائیے۔ اسرائیلی اشیاء کا کم از کم ہمیں بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ کل قیامت کے دن اگر آپ ہم سے یہ کہیں کہ آپ نے ان کے لیے کیا کیا تھا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے دعا کی تھی، ہم نے دشمنوں کو کمزور کرنے کی اتنی کوشش کی تھی۔ اے اللہ کم از کم اتنا حصہ ہمارے حصے میں آ جائے۔ اے اللہ بہت سے لوگوں نے اس مجمع میں رویا ہے، آپ کو منانے کی کوشش کی ہے، گرم گرم آنسو آپ کے سامنے ٹپکائے ہیں۔ اللہ کئی نیک لوگ اس میں موجود ہیں، علماء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، بزرگان دین بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں۔ اے اللہ ان کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجیے۔ اے اللہ اس نبی کا واسطہ جس نبی نے ہمارے لیے سارے دکھ سہے، ساری قربانیاں دی، اس نبی کے واسطے سے ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے۔ اے اللہ آپ کو آپ کے رحم و کرم کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے، ہمیں محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے والدین نے ہمیں پڑھایا، ہمارے اساتذہ نے ہمیں پڑھایا اور اس قابل بنایا کہ ہم مصلی پر کھڑے ہو کر آپ کا کلام سنائے سکیں۔ اے اللہ ہم نے ہماری بس کی کوشش کی ہے، قرآن کو صحیح پڑھنے کی ہماری اپنی بس کی کوشش کی ہے۔ اللہ ہم دعوت تو نہیں کرتے کہ ہم نے صحیح پڑھا، اے اللہ جو کچھ پڑھا اس کو قبول فرما لیجیے، جو کچھ سنا اس کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ جو کچھ پڑھا اس کو قبول فرما لیجیے، کمی کوتاہیوں کو معاف کر دیجیے، ہمارے روزوں کو قبول فرما لیجیے، تراویحوں کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ تراویحوں کو قبول فرما لیجیے۔ بہت سے لوگوں نے تلاوت کا اہتمام کیا، تلاوتوں کو اے اللہ قبول فرما لیجیے۔ ہمارے بہت سے بھائیوں نے مدارس کا تعاون کیا ہے، کئی مخلصین ہیں اے اللہ جنہوں نے تعاون کیا ہے، جمعیتوں کا تعاون کیا ہے۔ اے اللہ ان سارے تعاونوں کو قبول فرما لیجیے، قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ مخلصین کی برکت سے اے اللہ ہمیں بھی نواز دیجیے، اے اللہ ہمیں بھی نواز دیجیے۔ اللہ مانگنا تو بہت کچھ ہے، ہم گناہگاروں کو مانگنا نہیں آتا، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ سکھا دیجیے، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ سکھا دیجیے۔ اے اللہ
جنہوں نے دعا کے لیے کہا لکھا اور آج کی رات میں ہم سے امید رکھتے ہیں کہ ہمارے لیے دعائیں مانگی جائے گی، اے اللہ ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجئے، حاضرین مجلس کی بھی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجئے، ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اساتذہ میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجئے، اے اللہ دنیا میں ملک کے کونے کونوں میں اے اللہ لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے در پر آ کر پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ اعتکاف تو گویا ایسا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جب تک آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے ہم گھر نہیں جائیں گے۔ اے اللہ ان اعتکاف والوں کی دعاؤں میں ہم سب کا بھی حصہ شامل فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں بھی معاف کر دیجئے، اے اللہ جو کوئی بھی لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ ان کے اعتکاف کو قبول فرما لیجئے، ان کی ہونے والی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرمائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی آپ سے مانگی ہیں اس میں ہمارا اور پوری امت کا حصہ نصیب فرمائیے، اور جتنے شرور اور فتن سے پناہ چاہیے ہیں اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم نے اپنے گمان کے مطابق مانگا ہے، آپ بڑے ہیں، آپ کی شان بڑی ہے، آپ بڑے ہیں، آپ کا کام بڑا ہے، اے اللہ آپ ہم سب کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اس مجمع میں بھی بہت سے لوگ غموں کے مارے اور دلوں کے دکھیارے بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ایسے غم ہیں نہ کسی کو کہہ سکتے ہیں اور نہ دل میں رکھ کر سہ سکتے ہیں، اے اللہ ہر ایک کے غم کو ہلکا فرما دیجئے۔ اے اللہ بہت سے مقروض بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ قرض کا بوجھ ان کو کھائے جا رہا ہے، اے اللہ گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا ہے، اللہ قرض کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما دیجئے، حلال روزی کا انتظام فرما دیجئے، اے اللہ رمضان کے بچے کچھ ایام ہیں، اے اللہ ہم سب کو محتاج اور ضرورت مند اور مسکینوں کو تحقیق کر ہمارا تعاون ان تک پہنچانے والا بنا دیجئے، اے اللہ پڑوسیوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، بوڑھے والدین کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ آج کی رات میں آپ ان لوگوں کی مغفرت نہیں کرتے جو ماں باپ کے نافرمان ہو، جو حسد رکھنے والے ہو، کینہ رکھنے والے ہو، شرابی ہو، اے اللہ ان ساری بری لتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہمیں مغفرت کا مستحق ٹھہرا دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، ہماری اپنی دعا کو اپنے فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل اور اس مجمع میں جو آپ کا نیک بندہ ہو اس کی برکت سے اور ختم قرآن کی برکت سے قبول فرما لیجیے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بقیہ نماز کے بعد انشاءاللہ شب قدر کے متعلق مختصر 10-15 منٹ کا مذاکرہ ہوگا کہ کون کون سے اعمال اس میں کرنا چاہیے اور کیسی عبادت کرنا چاہیے، بہت سارے ساتھی پوچھتے ہیں، تو انشاءاللہ دعا کے بعد بقیہ نمازوں کے بعد مختصر بیان ہوگا۔ ویتر باقی ہے، اعلان کرو، ویتر پڑھ کے جاؤ۔